تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام. کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست. کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ ہم جانتے ہیں ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. کہہ رہے میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ تیجے 40 میں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے کچھ, ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی. کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے. ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا, تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا. بھائی ہر بات قرآن کی, ہر بات حدیث کی, لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا, کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ, تو پیسہ بھی بہت دیا, بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین والے پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا, کیونکہ حق کے متلاشی تھی, مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں, اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا. یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائیں بھائی, یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت
کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا, اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے. کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا میں, بنائی ہوئی ہے ہم نے یہ, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزے میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہے نا کرتا رہے. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار, پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ اور بھائی چھوڑ یار, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دے اس مسئلے کو. یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر.